سامعین محترم، یہاں سے اللہ رب العالمین اس پہلی آیت میں شکوہ کو کافروں کے رویے کے اوپر شکوہ فرما رہے ہیں، گلہ۔ پہلے تو اللہ کے نبی سے معجزہ مانگتے تھے کہ آپ ہمیں کو معجزہ دکھائیں تو ہم آپ کی بات مان جائیں گے۔ تو جب ان کے پاس نشانی آ جاتی نا تو کہتے بھائی ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہ کچھ نہ دے دیا جائے جو پہلے نبیوں کو دیا گیا ہے، یعنی ہمیں بھی نبی بنا دیا، ہمیں بھی نبی، جس طرح پہلے نبیوں کو اللہ نے نبوت عطا کی ہے اسی طرح ہمیں بھی اگر نبوت مل جائے نا تب ہم آپ کی بات مانیں گے، ورنہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اس کا اللہ جواب دے رہے ہیں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب آتی ہے ان کے پاس، آ جائے ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا تو وہ کہتے ہیں لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ ہمیں بھی دی جائے، نؤتا ہمیں بھی دی جائے، مثل اس جیسی، ما اوتیا جو دی گئی ہے، رسول اللہ اللہ کے رسولوں کو، جو پہلے نبیوں کو جس طرح کے معجزات ان کو دیے گئے ہیں اسی طرح کے ہمیں بھی دیے جائیں، یعنی ہمیں بھی کیا بنا دیا جائے، نبی بنا دیا جائے، تب ہم آپ کی ایمان لائیں گے۔ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، اللہ، یہ جواب شکوہ ہے، ان کے اس شکوے کا جواب ہے، سمجھ آ رہی؟ اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کہ وہ اپنا پیغام کس جگہ پر بھیجے، حیث یجعل، کہاں رکھے، کہاں ڈالے، کسے پیغمبر بنانا ہے، موقع اور محل کو اللہ خوب جانتا ہے کہ نبوت کس کو عطا کرنی ہے اور کب عطا کرنی ہے، کون سا معجزہ کسے دینا ہے اور کب دینا ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، تم مانو یا نہ مانو، تم مانو یا سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو، الذین اجرموا، جنہوں نے جرم کیے، اجرم جرم سے نا، جنہوں نے جرم کیے، بڑے بڑے جرم کیے، بڑے بڑے جرم کیے، صغار ذلت عند اللہ، اللہ کے ہاں ان قریب ان کو ذلت پہنچنے والی ہے اللہ کے ہاں، وعذاب شدید، اور سخت عذاب پہنچنے والا ہے، بما کانوا یمکرون، اس وجہ سے جو ہیلے سازیاں کرتے تھے، وہ جو مکر و فریب کیا کرتے تھے، نہ ماننے کے ہیلے اور بہانے تلاش کرتے تھے۔ ادھر والا دروازہ ہے، اس کو باہر کھولو۔ سیصیب ان قریب، سین جو ہے نا، سین، یہ سین یہ شروع میں جو آتا ہے، مضارع کے شروع میں سین آتا ہے، یہ کس کے لیے آتا ہے، جلدی کے لیے۔ ان قریب پہنچے گا، الذین اجرموا، کن کو، جرم کرنے والوں کو، صغار عند اللہ، اللہ کے ہاں ذلت ان کو پہنچنے والی، ان قریب پہنچے گی۔ ہم اپنی آنکھوں سے ذلت دیکھتے ہیں، نافرمانوں کی ذلت اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پھر بھی عبرت حاصل نہیں کر رہے، پھر بھی نہیں عبرت حاصل کر رہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے کہ کافروں کی ذلت، امریکہ کی افغانستان میں کس طرح ذلت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پوری دنیا کا کفر اکٹھا تھا اور وہ اکیلا تھا، کیسے اللہ نے ان کو ذلیل کیا، رسوا کیا، لیکن عبرت ہم پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ ہمارا اعتقاد، ہمارا نظریہ کس پر بنا ہوا ہے؟ گولی کے اوپر، ٹینک کے اوپر، بمباری کے اوپر، وہ کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں،
کیا ملا؟ آخر میں اللہ نے فتح کس کو عطا کی؟ بمباری والوں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ان کو فتح ملی، یا جن کے پاس سارے اسلحے ساز و سامان تھا؟ اور دیکھو بھائی مکہ والوں کے پاس سب کچھ تھا، 950 اور ادھر 313 تلواروں سے لیس، اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی۔ اس وقت کے حساب سے ان کے پاس جو موجودہ اسلحہ تھا سارا موجود تھا، تلوار، نیزے، برچھیاں، اور وہ خود جو زیرہ ہوتی تھی پہننے کے لیے وہ بھی ہیں، کھانے کے لیے راشن بھی ہے، اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، پھر ان کا جوش تازہ کرنے کے لیے گانے گانے والی عورتیں بھی ساتھ موجود ہیں۔ لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ زمین پر چال چل رہے تھے، ادھر اللہ آسمانوں پر ان کے چالوں کا جواب تیار کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کس کی چال کارگر ہوئی؟ اچھا یہ تو ہم نے تاریخ میں پڑھا تھا نا، یہ تو ہم نے احادیث کے اندر پڑھا، قرآن میں پڑھا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا۔ آج اس 14ویں صدی کے اندر اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھایا، پھر بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، پھر بھی ہمارا سب کا اعتقاد کس پر ہے؟ اسباب کے اوپر ہے۔ اسباب پر ہم یقین رکھتے ہیں، مسبب الاسباب پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، سماجت سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو، اور رب کے بندے اگر ہو تو رب سے مانگو نا۔ ہر چیز مسبب سبب کو جو پیدا کرنے والا ہے نا اس سے مانگو۔ ہمارا یقین سبب پر ہے، مسبب پر نہیں ہے۔ دوائی کے اندر اصل ڈالنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے، لیکن ہمارا یقین کس پر ہے؟ دوائی پر ہے، ڈاکٹر پر ہے، دم پر ہے، اور اس دم میں جو اثر ڈالنے والا ہے، اس دوائی میں جو شفا ڈالنے والا ہے، اس ذات پر یقین۔ اسباب پر بھوک کس طرح مٹتی ہے؟ کھانے سے مٹتی ہے۔ تو ہمارا یقین کس پر ہے؟ کھانے پر ہے۔ کھانا کھاؤں گا تو بھوک مٹے گی، کھانا کھاؤں گا تو بھوک مٹے گی۔ غزوہ خندق میں کیا کھایا تھا انہوں نے؟ اللہ صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے، خندق کھود رہے ہیں۔ میں نے تو مدینہ دیکھا نہیں، اللہ دکھائے گا تو وہ انشاءاللہ دکھائے گا۔ وہ جو خندق کھودی تھی سہیل میں کتنی لمبی تھی؟ تو ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے نا کتنی میل لمبی تھی، اور وہ کتنی چوڑی کتنی تھی، اور اس وقت کے حساب سے عرب والے حیران رہ گئے۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ رسول اللہ ادھر اس طرح ہمارے علاقوں میں نا فارس میں اور روم وہاں یوں جگہ، تو وہ خندق کھودی۔ اب جناب وہ آگے آئے دیکھ رہے تو خندق اتنی بڑی، گھوڑے کراس بھی نہیں کر سکتے، اور وہ خندق کھود رہے ہیں جب تو پتھر آیا نا، پتھر نہیں ٹوٹ رہا کسی سے بھی، تو اللہ کے نبی نے کدال لیا اور ایک کدال مارا نا، چنگاری اڑی، فرمایا کہ روم فتح ہو گیا۔ دوسری کدال ماری، پھر چنگارے، فرمایا فارس فتح ہو گیا۔ کھانا ملتا نہیں تھا، روم فتح ہو گئے، فارس فتح ہو گئے۔ یہ تاریخ کی کتابیں موجود ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، اور اللہ کے نبی سے جا کر شکا کیا، یا رسول اللہ بھوک سے مر گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیٹ پر پتھر باندھا۔ آپ نے اپنے بدن مبارک سے کپڑا اٹھا کر دکھا، دیکھو آپ نے ایک پتھر باندھا، میں نے 2 پتھر باندھے۔ یہ ہے رہبر، یہ ہے رہنما، یہ ہے لیڈر، یہ امت کا قائد ہے۔ آج ہم نے اس کی قیادت کو چھوڑ کر ہم انگریز کو قائد بنایا کرتے ہیں، ہم یہودی کو، عیسائی کو، مجوسی کو، ہندو کو، پتہ نہیں کس کو اپنا قائد بنایا کرتے ہیں۔ اس نبی کو قائد چھوڑ کر جس نے صحابہ سے بڑھ کر ہر کام کے اندر پہل کی ہے، خود
ہر کام میں خود پہل کی ہے. اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھو تم نماز پڑھو تم. فرمایا اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھ. پہلے خود پڑھی ہے, پہلے خود کام کیا ہے, پہلے خود سچ بولا ہے, سچ بول کر ایک مثال قائم کی کہ اس طرح سچ بولنا ہے. تجارت کر کے مثال قائم کی کہ اس طرح تجارت کرنی ہے. ہمارے پاس نمونہ موجود ہے کہ نہیں؟ یوں ہی تو قرآن نے نہیں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. آج ہم نے رسول اللہ کو اسوہ بنایا ہے. ہم نے صرف عبادت میں اسوہ بنایا ہوا ہے. کس میں؟ عبادت, وہ بھی صرف نمازوں کے میں. بس وہ بھی صرف کس میں؟ نمازوں میں ہم آپ کے مطابق. بس باقی زندگی میں ہمارا اسوہ ہے. باقی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں, باقی اپنے 24 گھنٹے کے جو باقی معاملات ہیں وہ کس طرح گزار رہے ہیں؟ کیا نبی کے طریقے کے مطابق گزار رہے ہیں؟ اپنے بچوں کی جو تربیت کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو جو سکھا رہے ہیں, کیا وہی کچھ سکھا رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں کہا تھا؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں, کیا اسی نہج پر, اسی طرز پر, اسی طریقے کے اوپر, اسی سنت کے اوپر چل رہے ہیں جس طرح اللہ کے نبی نے کر کے دکھائے ہیں؟ کاروبار ہو جی مولوی تسا کی جانو کاروبار کی ہوتا ہے. یہ جانے کاروبار ہی نہیں چلتا ہے. اتنے سچ نہیں چلتا جانے, اتنے سچ نہیں چلتا. جا مولوی اپنا جانے راہ دیکھ. میں نے نہ سکھا جانے تسا کی جانو کاروبار کی ہوتا ہے. لا حول ولا قوت. یعنی کہ ہم نے, اب ہمارے وہ بلال بھائی یہاں آتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ بازار میں لوگ کہتے ہیں یہ جی کاروباری وعدہ میں کوئی وعدہ ہوتا ہے ایسا جی, لوگ آتے ہوتے ہیں نا, یہ تو کاروباری وعدہ ہے, یہ بھی جو ہے کوئی وعدہ ہوتا ہے. یعنی ہم نے یہ سارے ہیلے بہانے ہیں